الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں سے ایک مبارک ارشاد پڑھا گیا ہے۔ اسی آیت کریمہ اور اس حدیث مبارک کی روشنی میں انشاءاللہ کچھ باتیں عرض کی جائیں گی، ہو سکتا ہے اللہ کے کسی بندے کو فائدہ پہنچ جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں کیا فرمایا کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہ جو شخص ذرے کے برابر بھی نیکی کرے گا، کوئی نیک کام، بھلا کام، اچھا کام، انسان تھوڑا سا ہی، معمولی سا ہی کام کرے تو فرمایا یرہو، قیامت کے دن وہ اس اعمال کے نتیجے کو، اس اعمال کے اثر کو اور اس عمل کے اجر و ثواب کو قیامت کے دن وہ ضرور دیکھے گا اور ضرور پائے گا۔ کوئی سی بھی نیکی ہو، چاہے بڑی نیکی ہو، بڑی سے بڑی نیکی ہو، وہ بھی انسان کل قیامت میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا، اور چھوٹی سے چھوٹی نیکی ہو، انسان کل قیامت کے دن اس کے اجر و ثواب کو بھی پائے گا۔ کوئی ایسا عمل نہیں ہوگا جو اس دن اس کے سامنے نہ آئے۔ چنانچہ قرآن میں فرمایا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا، کہ جو شخص، انسان جو بھی عمل کرے گا ان تمام اعمال کو کل قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے پائے گا اور دیکھے گا کہ اس کا ایک ایک عمل اس کے سامنے موجود ہے۔ اگر نیک کام کرے گا اس کو بھی دیکھے گا، اس کا بھی اجر و ثواب پائے گا۔ پھر فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ اگر کوئی برا عمل کرے گا، چاہے بہت بڑی برائی اس نے کی ہو، بہت بڑا گناہ انجام دیا ہو، چاہے معمولی سا اور چھوٹا سا گناہ کیا ہو، اس کو بھی کل قیامت کے دن اپنے سامنے موجود پائے گا۔ اور جب گناہ کو کل قیامت میں اپنے سامنے دیکھے گا تو بے ساختہ کہے گا کہ ما لهذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کہ آخر اس نام اعمال کو کیا ہو گیا ہے، میرا کوئی چھوٹا گناہ ایسا نہیں ہے جو اس میں موجود نہ ہو، میرا کوئی بڑا گناہ ایسا نہیں ہے جو اس نام عمل میں موجود نہ ہو۔ اگر نیک کام کرے گا کل قیامت میں اس کو بھی دیکھے گا، برا کام کرے گا کل قیامت میں اس کو بھی دیکھے گا۔ اللہ نے اسی حقیقت کو ان دو آیتوں میں سمیٹ دیا اور بیان فرمایا کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہ جو نیک عمل کرے گا اس کو بھی کل قیامت میں دیکھے گا، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو برا عمل کرے گا اس کو بھی کل قیامت کے دن دیکھے گا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ فرمایا کہ لا تحقرن من المعروف شیئا، کہ نیک کام، کوئی بھی نیک کام، اس کو تم کیا نہیں سمجھنا، لا تحقرن، معمولی مت سمجھنا، چھوٹا مت سمجھنا، حقیر مت سمجھنا۔ انسان کوئی بھی عمل کرے، کوئی بھی اچھا عمل کرے، اس کو کبھی بھی چھوٹا اور معمولی نہ سمجھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا وَلَوْ أَن تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلِقٍ، اگر تم اپنے بھائی سے خوش دلی کے ساتھ، ہنسمکھ چہرے کے ساتھ اور چہرے پر بشاشت اور خوشی ظاہر کرتے ہوئے، مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ اپنے بھائی سے ملاقات کرتے ہو اور ملتے ہو تو یہ کتنا معمولی سا عمل ہے، اس میں کوئی مشقت نہیں ہے، کوئی پیسہ نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ کہا کہ یہ اتنا معمولی عمل ہے، اس معمولی عمل کو بھی معمولی مت سمجھنا۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تبسمک فی وجہ اخیک صدقۃ، اگر تم اپنے بھائی کو دیکھ کر مسکراتے ہو، خوشی کا اظہار کرتے ہو، چہرے سے تمہاری خوشی ظاہر ہوتی ہے، فرمایا صدقۃ، اس پر بھی تمہیں صدقے کا ثواب ملے گا۔ اسی لیے فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا، کہ کسی بھی نیک کام کو حقیر اور معمولی مت سمجھو۔ چنانچہ بہت سارے اعمال ایسے ہیں کہ انسان سمجھتا ہے کہ اس کا کوئی اثر ظاہر نہیں ہوگا، یہ تو اتنا چھوٹا سا کام ہے، اتنا ہلکا سا کام ہے، اس سے کیا فائدہ ہوگا، لیکن ایک ایک نیکی کل قیامت میں انسان کو جنت میں لے جانے والی بن جائے گی۔ وہی معمولی سی نیکی جس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، جس کی کوئی قدر نہیں تھی انسان کے پاس، وہی نیکی اس کو جنت میں لے جانے کا سبب بن جائے گی۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا قصہ، ایک آدمی کا واقعہ صحابہ کرام کو سنایا، اور سب لوگ جانتے ہیں، واقعہ بہت مشہور ہے کہ ایک کتا بہت ہی پیاسے ہونے کی حالت میں ایک کنویں کے پاس گھوم رہا تھا، چکر لگا رہا تھا، لیکن کنویں میں سے پانی نکالتا کیسے، پانی پیتا کیسے؟ وہ کتا پیاسا کتا تھا، پیاس سے بے چین تھا، پریشان تھا۔ اسی حالت میں وہاں پر سے ایک زانیہ عورت کا گزر ہوتا ہے، جس کا کام ہی زنا کرنا ہے، زنا کا پیشہ اس نے اختیار کر رکھا ہے، طوائف بنی ہوئی ہے، وہ وہاں سے گزرتی ہے، اس کو دیکھ کر کتے پر رحم آ جاتا ہے، کتے کو پیاسا دیکھ کر اسے رحم آ جاتا ہے، اور پھر وہ کیا کرتی ہے، ڈول تلاشتی ہے، رسی تلاش کرتی ہے، لیکن کوئی چیز اسے ملتی نہیں ہے کہ کتے کو پانی پلا سکے۔ بالآخر وہ کیا کرتی ہے، اس نے پیروں میں موزہ پہن رکھا ہوتا ہے، چمڑے کا موزہ، وہ چمڑے کا موزہ نکالتی ہے اور اپنے سر پہ جو دوپٹہ ہوتا ہے اس کو اتار کے اور موزے میں باندھتی ہے، اور پھر کنویں میں لٹکا کر کے اس موزے میں پانی نکالتی ہے، اور پھر اس کتے کو وہ پانی پلا دیتی ہے۔ کتنا معمولی سا عمل ہے، ساری زندگی اس عورت نے فحش میں گزاری، زناکاری میں گزاری، اللہ کی نافرمانی میں گزاری، گناہوں میں گزاری ہے، اس ایک پیاسے کتے کو اس نے پانی پلایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی ایک چھوٹی سی نیکی اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس معمولی امر پر اس کی مغفرت کا فیصلہ فرما دیا۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تحقرن من المعروف شیئا، کہ کسی بھی نیکی کو حقیر اور معمولی مت سمجھنا۔ ایک اور واقعہ صحابہ کرام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا کہ پرانے زمانے میں ایک آدمی تھا اور بڑا ہی اچھے اخلاق کا مالک تھا، لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرنا، لوگوں کے کام آنا، لوگوں کے دکھ درد کو سمیٹنا بانٹنا، ان کی پریشانیوں میں ان کے کام آنا، یہ اس آدمی کے اندر یہ اوصاف موجود تھے، ان اوصاف کے ساتھ وہ متصف تھا۔ ایک مرتبہ وہ راستے میں چلا جا رہا تھا، وہ چلا جا رہا تھا، اس نے راستے میں دیکھا کہ ایک درخت کی ٹہنی، ایک درخت ہے جو کانٹے دار درخت ہے، اس کی ایک ٹہنی جو ہے وہ بڑھ گئی ہے اور بڑی ہو گئی ہے، وہ شاخ اور بڑی ہو کر راستے کی طرف آ گئی، راستے کی طرف ٹہنی آ گئی ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کو اس راستے سے گزرنے میں دشواری اور پریشانی ہوئی۔ اس نے اس ٹہنی کو دیکھا تو کیا سوچا، اس نے یہ نہیں سوچا کہ اتنے سارے لوگ اس راستے سے آخر مجھ سے پہلے بھی گزرے، میں بھی گزر جاتا ہوں، میرا کیا جاتا ہے، میں بھی ذرا سائیڈ ہو کر کے ذرا جھک کر کے نکل جاتا ہوں، مجھے کیا پریشانی، جب کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہو رہی ہے تو مجھے کیا پریشانی۔ لیکن یہ نہیں سوچا اس نے، بلکہ اس نے سوچا اگر میں اس ٹہنی کو یہاں سے توڑ کر کے کاٹ کر کے ہٹا دوں گا تو لوگوں کو گزرنے میں آسانی ہو جائے گی، لوگوں کے لیے راحت کا اور آرام کا سامان ہو جائے گا۔ تو اس آدمی نے پھر اس شاخ کو وہاں سے ہٹانے کا انتظام کیا، توڑا کاٹا، جو بھی اس نے کیا، اس ٹہنی کو وہاں سے ہٹا دیا، کاٹ کر کے ہٹا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا یہ چھوٹا سا عمل بظاہر دیکھنے میں کوئی خاص عمل نہیں ہے، لیکن اس چھوٹے سے عمل کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کی مغفرت فرمائی۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری کو یہ بتایا اور فرمایا
کہ لا تحقرن من المعروف شیئا، کہ کسی بھی نیک کام کو حقیر اور معمولی مت سمجھنا۔ ایک پیاسے کتے کو پانی پلانے پر ساری زندگی زناکاری میں گزارنے والی عورت کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ ایک وہ شخص ہے جو راستے سے معمولی سی ٹہنی ہٹا دیتا ہے، اس بنیاد پر اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ ہم لوگ مغفرت کو روک دیتے ہیں، راستے میں بجائے اس کے کہ تکلیف دہ چیزوں کو ہٹائے، ہم لوگ اور تکلیف دہ چیزوں کو لا کر کے ڈال دیتے ہیں۔ راستے میں گندگی ہم لوگ پھیلاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان بضع و سبعون شعبہ، ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں۔ پھر فرمایا فافضلها قول لا الہ الا اللہ، کہ ایمان کا سب سے اونچا شعبہ جو ہے وہ ہے کلمہ لا الہ الا اللہ۔ پھر فرمایا وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ، اور ایمان کا سب سے آسان شعبہ جو ہے إِمَاطَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ، راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دینا، جو لوگوں کے لیے اذیت کا سبب بنے، جو لوگوں کے لیے پریشانی کا سبب بنے، جو لوگوں کو اس کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہو، ایسی چیزوں کو راستے سے ہٹا دے۔ یہ بہت ہی آسان کام ہے، لیکن اب کرتے کیا ہے؟ چھوٹی چھوٹی اینٹ کے ٹکڑے کیا کرتے ہیں آدمی، انسان راستے میں ڈال دیتا ہے، گھر میں سے نکال کے باہر ڈال دیا، روڈ پر گلی میں ڈال دیا، اپنے گھر سے کوڑا کباڑ صاف کیا، کیا کیا؟ راستے میں ڈال دیا۔ لوگوں کو اذیت پہنچ رہی ہے، لوگوں کو تکلیف پہنچ رہی ہے، لوگوں کو پریشانی پہنچ رہی ہے۔ اس پریشانی کا سبب کون بنا؟ اس پریشانی کا سبب ہم خود بنے، جبکہ اللہ کے رسول نے فرمایا وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ، ایمان کا سب سے آسان شعبہ، سب سے ہلکا جو عمل کے اعتبار سے ہے وہ ہے إِمَاطَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ، اپنے راستے سے تکلیف دہ چیز کو، لوگوں کو اذیت پہنچانے والی چیزوں کو دور کر دیں۔ بہت سارے لوگ باقاعدہ بائک لگا دیتے ہیں راستے میں، جس کی وجہ سے لوگوں کو گزرنے میں تکلیف ہو جاتی ہے، گاڑیاں کھڑی کر دیتے ہیں۔ اسلام تو سکھاتا ہے، اسلام تو یہ سکھاتا ہے، قرآن یہ سکھاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو یہ تعلیم دیتے ہیں کہ راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو دور کرو، اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ راستے میں اور تکلیف دہ چیزیں لا کر کے ڈالتے ہیں۔ ہمیں کہا کیا گیا، ہدایت کیا دی گئی، اور ہمارا عمل کیا؟ اس لیے کسی بھی نیک کام کو کرتے ہوئے انسان اگر راستے سے گزر رہا ہے، اینٹ کے ٹکڑے یا چھوٹا موٹا پتھر اگر دکھ رہا ہے تو اس کو وہاں سے ہٹانے میں کتنے ٹائم لگے گا، اس کو کتنے پیسے خرچ ہو جائیں گے، کتنی محنت لگے گی؟ کوئی محنت نہیں ہے، کوئی ٹائم نہیں ہے، کوئی مشقت اور پریشانی نہیں ہے، لیکن یہی چھوٹا سا عمل ہو سکتا ہے اس کی مغفرت کا بنیاد بن جائے اور سبب بن جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجنت اقرب الی احدکم من شراک نعلہ، کہ جنت جو ہے وہ تمہارے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے۔ انسان اپنا جوتا باندھنے کے لیے جھکتا ہے نیچے اور جوتے کے تسمے کو پکڑ کے باندھتا ہے، فرمایا یہ جو تمہارے اور جوتے کے تسمے کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے نزدیک جتنا قریب یہ جوتے کا تسمہ ہے، یہ جوتے کا فیتہ تمہارے جتنا قریب ہے، اس سے بھی زیادہ قریب جنت ہے۔ اگر انسان نیکی کرے، معمولی نیکیاں اس کو جنت میں لے جانے والی بن جائیں گی، لیکن ہمارے یہاں نیکیوں کی کوئی حیثیت نہیں، طرح طرح کی برائیاں، طرح طرح کے گناہ کرتے ہیں، لیکن چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہم نام اعمال میں جمع نہیں کرتے۔ جب انسان آگ جلاتا ہے، چھوٹی چھوٹی لکڑیاں ڈالتا ہے چولہے میں تاکہ آگ تیز ہو جائے، بڑی لکڑیاں تو بعد میں ڈالتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی لکڑیوں کے ذریعے انسان کیا کرتا ہے؟ چھوٹی چھوٹی لکڑیاں اکٹھی کر کے ان میں آگ کو پہلے تیز کرتا ہے، جب آگ بھڑک جاتی ہے تو بڑی بڑی لکڑیوں کو جلانا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ ایسی چھوٹی چھوٹی نیکیاں بہت کام آتی ہے۔ ایک ایک قطرہ دیکھتے ہیں، قطرہ قطرہ دریا میں شود، کہ ایک ایک قطرہ جمع ہوتے 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 دریا کی طرح ہو جاتے ہیں۔ ایک ایک روپے انسان جمع کرتا ہے، ہزاروں لاکھوں روپے انسان جمع کر لیتا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے۔ ایسے ہی نیکیوں کا بھی معاملہ ہے، چھوٹی چھوٹی نیکیاں انسان جمع کرتا رہے، اپنے نام اعمال میں لکھواتا رہے، تو پھر انشاءاللہ یہ چھوٹی نیکیاں ہی اس کے لیے جنت میں جانے کا سبب بن جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، کہ جہنم سے اپنے آپ کو بچاؤ اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ، کھجور کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا، پورا کھجور نہیں، پوری کی پوری نہیں، بلکہ اس میں سے ایک ٹکڑا بھی اگر کسی کو دے سکتے ہو وہ دے دو، اور اس کے ذریعے اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو۔
کہا فَإِن تَجِدُوا، اگر کھجور کا ٹکڑا بھی تمہیں نہیں ملتا ہے فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ، تو کسی سے کوئی اچھی بات ہی کہہ دو، اسی کی بنیاد پر جہنم سے اللہ تبارک و تعالی تمہاری نجات کا فیصلہ فرما دے۔ لیکن آج تو ہمیں بات کرنے کا بھی سلیقہ نہیں ہے، لوگوں سے بات بھی کرتے ہیں، کڑوی کسیلی اور زہر بھری ہوئی بات کرتے ہیں، ہماری باتوں میں زہر بھرا ہوا ہوتا ہے، ہماری باتوں میں کڑواہٹ ہوتی ہے، کسی سے خوش دلی کے ساتھ اور میٹھے انداز میں میٹھی پیاری باتیں نہیں کر سکتے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِن تَجِدُوا، کہ اگر کھجور کا ٹکڑا نہیں ملتا ہے فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ، لوگوں کے ساتھ اچھی طریقے سے میٹھی میٹھی پیاری پیاری باتیں کر لو، اسی کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی تمہیں جہنم سے نجات عطا فرما دے گا۔ تو معمولی معمولی چیزیں انسان کو جنت میں لے جانے کا سبب بنیں گی۔ اسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تحقرن من المعروف شیئا، کہ کسی بھی نیکی کو ہلکا اور حقیر اور معمولی مت سمجھنا، ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، اگر تم اپنے بھائی کے ساتھ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے مسکراتے ہوئے چہرے سے مل رہے ہو تو یہ نیکی ہے، اور اس کی بنیاد پر بھی تمہاری نجات کا فیصلہ ہو سکتا ہے۔ اور اسی کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں فرمایا کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرہ کے برابر، ذرہ کس کو کہتے ہیں؟ کبھی آپ دیکھیں دھوپ جو کھڑکی یا روشن دان سے اگر دھوپ آئے تو اس میں باریک باریک ذرات اڑتے ہوئے دکھتے ہیں، دیکھا ہوگا آپ نے، باریک باریک ذرات اڑتے ہوئے رہتے ہیں، ان باریک ذرات کو ہی ذرہ کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا، کہ اس ذرے کے برابر بھی اگر کوئی نیکی کرے گا یَرَہُ، اس کا ثواب اور اجر کل قیامت میں وہ ضرور پائے گا۔ ہمارے اسلاف نے، صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے اور ما قبل کے مسلمانوں نے اس حقیقت کو سمجھا، اس آیت کو انہوں نے سمجھا، اور انہیں سمجھا ذرہ کے برابر بھی اگر ہم نیکی کریں گے کل قیامت میں انشاءاللہ اس نیکی کو ہم پائیں گے۔ چنانچہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طریقے سے اور بھی صحابہ کرام سے منقول ہے کہ ایک صحابی تھے، ان کے سامنے ایک تھال رکھی ہوئی تھی، پلیٹ رکھی ہوئی تھی، اور اس پلیٹ کے اندر انگور کے دانے بہت سارے پڑے ہوئے تھے۔ تبھی ایک سائل، ایک مانگنے والا آیا، انہوں نے اس میں سے ایک انگور کا دانہ اٹھایا اور اٹھا کر کے اس سائل کو مانگنے والے کو دے دیا۔ لوگوں نے کہا کہ اس انگور کے ایک دانے سے اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ انگور کے ایک دانے سے اس کی بھوک تو نہیں مٹ جائے گی؟ انہوں نے یہی آیت پڑھ کے سنائی صحابی رسول نے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہ جو شخص ذرے کے برابر بھی نیک عمل کرے گا یَرَهُ، اس کا اجر و ثواب کل قیامت کے دن پائے گا۔ کہا ایک انگور میں تو ذرات کی بہت ساری تعداد ہو جائے گی۔ انہوں نے اس حقیقت کو سمجھا، انہوں نے یہ نہیں سمجھا کہ ایک انگور کے دانے سے کیا فائدہ ہوگا، انہوں نے سمجھا کہ اللہ نے فرمایا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرے کے برابر بھی اگر کوئی نیکی کرتا ہے یَرَهُ، اس کا اجر و ثواب اور کل قیامت کے دن پائے گا۔ اور ایک انگور میں تو نہ جانے کتنے ہزاروں کی تعداد میں ذرات بن جائیں گے۔ ہم لوگ نیکی کو معمولی سمجھتے ہیں، سوچتے ہیں اس سے کیا ہوگا، اگر کوئی دوسرا کر رہا ہم کہتے ہیں ارے کیا کیا اس نے، چھوٹی معمولی سے نیکی کر دیا، تم اتنی تعریف کر رہے ہو۔ لیکن کل یہی چھوٹی نیکی جب کل قیامت کے میدان میں دکھے گی اور ہمارے سامنے آئے گی تو ہم اس وقت سوچیں گے کاش ایسی اور بہت ساری چھوٹی نیکیاں میں نے بھی کی ہوتی۔ تو اس لیے یہ دنیا ہے، دار العمل ہے، آج ہمارے پاس عمل کرنے کا موقع ہے، آج نیکیاں جمع کرنے کا موقع ہے۔ اس لیے کسی بھی نیکی کو ہلکا، معمولی اور حقیر نہ سمجھے، بلکہ چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو بھی اہمیت اس کی سمجھے، اس کی قدردانی کرے۔ کسی بھی نیکی کا ہمیں موقع مل جائے اس نیکی کو ضرور کیا کرے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔